رانا صاحب پنجاب میں قانون بن گیا، انہوں نے بہت پہلے پاس کر دیا، تو اس سے کیا بہتری آئی ہے؟ نہیں، ابھی تک وہ پوری طرح سے آن گراؤنڈ دیکھیں نا، وہ بہت ساری چیزیں اب دیکھیں نا، اس میں جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ اس میں 4 ادارے یا جو ہے وہ سب انسٹیٹیوشنز بنے ہیں، تو اس کو زمین پہ لاتے فنکشن کرتے ٹائم لگے گا، تو اس کو بھی ابھی ٹائم لگے گا اس کو بھی۔ اور جب وہ دوسری طرف آتے ہیں کہ جن لوگوں نے ٹائم کا انتظار نہیں کیا اور مذاکرات کا سلسلہ ختم کر دیا پی ٹی آئی نے، تو یہ کیوں آپ لوگوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور بر وقت اپنا جواب نہیں دیا؟ نہیں دیکھیں، بے وفائی ہر کام کا ایک جو ہے نا وہ اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو جو ڈائلاگ کا ایک مسلمہ طریقہ ہے، کو پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ تو ہم نے ڈائلاگ نہیں شروع کیے، وہ یہی ہے کہ ایک فریق کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، اس کے بعد دونوں فریق بیٹھ کے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کامن پوائنٹ جو ہے نا اس کے اوپر پہنچا جا سکے۔ اب انہوں نے 3 میٹنگز میں جو ہے وہ خدا کر کے جو ہے نا وہ پھر لے کے آئے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ۔ ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ ہمیں 7 ورکنگ ڈیز دیں، ہم جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو جس طرح سے آپ نے دیا ہے اسی طرح سے آپ کو ہم جواب دیں گے، اور اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کنسنسس پوائنٹ جو ہے نا وہ مل جائے۔ تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے اگلی میٹنگ میں بیٹھنے کی۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں آپ مین ٹائم اجازت لے لیں، روز آپ کی جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی ہم سب ملنا چاہیں گے۔ ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اس کا بھی جو ہے وہ انتظام ہو جائے گا، لیکن آپ ملتے تو روز ہیں، آپ کے چیئرمین علی گوہر صاحب روز ملتے ہیں، راجہ سلمان اکرم صاحب روز ملتے ہیں، تو آپ اجازت لے لیں۔ اور 28 تاریخ بنی، اسی وقت وہاں پہ بیٹھے گنا گیا کہ جی 28 دن کو 7 ورکنگ ڈیز پورے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے بعد میٹنگز کی ہیں اپنی، اور میٹنگز کرنے کے بعد ہم آلموسٹ جواب جو ہے وہ تیار کر چکے ہیں۔ اب وہ ہم 28 کو جا کے ہم نے تو کہا اسپیکر صاحب سے کہ میٹنگ رکھیں، وہ میٹنگ رکھیں گے تو میٹنگ روم میں چلے جائیں گے، ورنہ ان کے آفس چلے جائیں گے۔ ہم ان کو جا کے جس طرح انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہم ان کو پیش کریں گے، وہ اگر یہ ہوئے وہاں پہ تو وہ لے کے وہاں پہ بات بھی ہو سکتی ہے، کسی نتیجے پہ بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوئے تو وہ ان کو بھیج دیں گے، اسے یہ دیکھ لیں، اور دیکھنے کے بعد اگر یہ مناسب سمجھیں تو بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کریں۔ مذاکرات کا تو یہی طریقہ ہے، مذاکرات میں چارٹر آف ڈیمانڈ کوئی آرڈر نہیں ہوتا، انسٹرکشن نہیں ہوتی کہ جی یہ پکڑیں اور جائیں جا کے عمل کریں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا بھی تو نہیں ہوتا نا کہ جن کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں ان کی ایک اہم شخصیت کے مدرسے پہ اور گھر پہ آپ چھاپا مار دیں؟ نہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ چھاپا پڑا ہے، ہم تو یعنی یہی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ کسی صوبائی جو ہے وہ ادارے کو کوئی مسئلہ اگر ہوا ہوگا یا کوئی معاملہ ہوگا، ہماری طرف سے تو ہمیں تو مجھے ذاتی طور پہ بھی علم نہیں ہے، لیکن اس کا ایک حل تھا، اور یہ حل وہ کرتے ہیں ہمیشہ۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کسی الیکٹڈ ممبر سے، وہ فوری طور پہ اسپیکر کو فون بھی کرتے ہیں، اس کو جا کے پریویلیج موشن دیتے ہیں، کال انٹینشن نوٹس دیتے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ فوری طور پہ اسپیکر صاحب کو فون کرتے کہ جی یہ دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا ازالہ کریں، پتہ کریں کیوں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، تو وہ ساری چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی۔ یہ تو انہوں نے ایسے ہی بہانہ بنا لیا ہے، یعنی اب 7 ورکنگ ڈے پورے نہیں ہوئے، اگر آپ نے چلو جواب ہی دینا ہے تو دن پورے کر لیں، پھر آپ نے اگر جواب اس بات پہ دینا ہے تو پھر یہی بات رکھیں کہ جی یہ چھاپا پڑا ہے تو اس لیے ہم جواب دے رہے ہیں۔ اب کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی نہیں یہ آپ نے 7 دن میں لیکن ان کے جو ڈیمانڈ ہے نہیں بنایا تو اس لیے جواب دے رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں چھاپا پڑ گیا۔ ان کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو آپ کسی حد تک بھی پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اگر الیکشن کا معاملہ ہے تو اس کا مطلب آپ لوگوں کی رخصتی ہے۔ جو انہوں نے ڈیمانڈز دی ہیں اس کے اوپر ہماری 2 سب کمیٹی جو پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے اس کی میٹنگز ہوئی ہیں، اور اس میں جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ان کے جتنے بھی نکات ہیں
ان کے اوپر کچھ کے اوپر جواب ہاں میں بھی ہوگا، کچھ کے اوپر نہ میں بھی ہوگا، اور اصل تو بات ہوگی کہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے، اور اصل تو بات یہ ہوگی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحبان کو یا فلاں صاحب کو بنایا جائے کمیشن کا سربراہ، کیا وہ بننے کو بھی تیار ہیں؟ یہ ساری چیزیں وہ ہمارے سامنے بیٹھیں تو ہم ان کے سامنے رکھیں، ڈسکس کریں اس کے اوپر۔ سپریم کورٹ سے یہ میری یعنی پرسنل اسیسمنٹ ہے، کوئی قریب بھی نہیں آئے گا اس کمیشن کی سربراہی کرنے کے لیے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 3 کو بنائیں، وہاں سے تو کوئی اگر ایک بھی بننے کو تیار نہ ہوا تو پھر تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس ہونے والی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہم نے ان کو ان کی سول نافرمانی کی تحریک سے روکا، نہ انہیں اپنے بیانات سے روکا۔ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں اور ہم بھی اس کا جواب دے رہے ہیں۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جی سیز فائر ہو گیا اور جی بڑا نقصان ہو رہا ہے یا اس کا ہمیں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس لیے فوری طور پہ جواب دینا ہے۔ بھئی کام تو آپ کا بھی جاری ہے، ہمارا بھی جاری ہے، ایک ٹھیک ہے، ایک ڈیموکریٹک وے ہے، کیونکہ جب بھی یہ قضیہ سلجھنا ہے، سلجھنا تو ٹیبل پہ ہی ہے نا، ٹھیک، اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔